أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم. ہماری گفتگو اور درس چل رہا تھا مد و جزر کے بارے میں کہ جو چاند کی قوت جاذبہ کا نتیجہ ہے، تو اس بارے میں ہمارا بیان چل رہا تھا اور بشکل ہم جو ہمارے موضوع چل رہا ہے یہ کہ کیا آفات بلیات یا مثلا پریشانی زلزلے وغیرہ طوفان وغیرہ سیلاب یہ سب کیا مثلا ان کے اندر ان میں کوئی خیر بھی ہے بھلائی بھی ہے یا بس یہ نقصان ہی نقصان ہے، یا ان کے اندر بھلائی اور خیر بھی پائی جاتی ہے؟ تو یقیناً ایسا نہیں ہے، ان کے اندر خیر پایا جاتا ہے، بھلائی ہے، وقتی طور سے پریشانیاں ہیں لیکن نتیجے میں فائدے ہیں انسانوں کے لیے اور اچھا ہے، بھلائی ہے. تو یہ ہماری گفتگو چل رہی تھی. پھر ہم اس پہ آئے تھے کہ مثلا مد و جزر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح مد و جزر جو کہ چاند کی قوت جاذبہ کا نتیجہ ہے، نہ صرف سمندر کے پانی کو ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے بلکہ اس میں موجود آبی حیات اور سمندروں کے خشک ساحل بھی بہت سے فائدے اٹھاتے ہیں کہ وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں، پھر اس میں میٹھا پانی گرتا ہے، اس اعتبار سے محض خیر ہے. اب ہمیں یہ بات بالآخر معلوم ہو جانی چاہیے کہ محدود معلومات اور مخصوص ماحول کے مطابق کیے گئے ہمارے فیصلے اور خیالات ہم عام طور سے جیسے گزر چکا عام طور سے ہم فیصلے کیسے لیتے ہیں، کس بنا پہ لیتے ہیں؟ محدود معلومات کی بنا پر، اپنے اطراف کی بنا پر. یہ چیز ہمارے لیے مفید ہے، یہ چیز ہمارے علاقے میں ضرورت ہے، اس چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس سے ہم فیصلے لیتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فیصلے اور خیالات ان اہم حقائق کو کس طرح سے مخفی کر دیتے ہیں اور ہم کیوں نظام کائنات میں ظاہری طور پر صرف منفی پہلوؤں سے متعلق ہی فیصلے کرتے رہتے ہیں. لہذا ہم جتنا ان امور کے باہمی ارتباط اور ان حوادث کے آپس میں قریبی تعلق پر غور کریں گے تو ان کے فوائد و ثمرات سے یعنی نتائج پھل ثمرات یعنی پھل اتنے ہی آگاہ ہوتے چلے جائیں گے. یعنی آپ صرف اپنے اعتبار سے نہ سوچیے، اپنے ماحول کے اعتبار سے، اپنی ضروریات کے اعتبار سے فیصلہ نہ کریں آپ، بلکہ آپ دیکھیں ان کو ان کے قریب سے دیکھیں، تمام باتوں پر ان کے غور و خوض پر نظر کریں تو نتیجے سامنے آئیں گے، فوائد سامنے آئیں گے. تمام یعنی آپ صرف جو ہے وہ جو منفی پہلو ہیں اس میں صرف ان پر نظر نہ کریں بلکہ اس کی جو ایجابیات ہیں ان کے اندر وہ بھی دیکھیں. لہٰذا ہم جتنا ان امور کے باہمی ارتباط اور ان حوادث کے آپس میں قریبی تعلق پر غور کریں گے تو ان کے فوائد و ثمرات سے اتنے ہی آگاہ ہوتے چلے جائیں گے. قرآن مجید ہمیں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں تو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے. تو جب تمہارے پاس علم کم ہے تو تم کم علم کی بنا پر جو ہے وہ نتیجے جو ہے وہ ناقص ہوتے ہیں، تمہارے کمزور ہوتے ہیں تمہارے نتیجے، کیونکہ علم تمہارے پاس کم ہے. اگر تمہارے پاس علم زیادہ ہو تو تمہیں نتیجے اس سے جو ہے بہت سارے آئیں گے، ہر پہلو کو سامنے رکھ کے آئیں گے. لیکن کیونکہ علم محدود ہے تمہارا، بہت کم ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں تو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے، تمہارا جو علم ہے وہ بہت کم ہے. جب علم کم ہے تو ظاہر سی بات ہے نتیجے میں جو ہے وہ جو نتائج اس کا آئیں گے تو وہ ناقص ہی آئیں گے. تو لہذا کم علم کی بنا پر نتیجہ اخذ کرنا جو ہے وہ نتیجے میں یہ ہوگا کہ وہ نتیجہ اس کا پورا اور صحیح نہیں ہوگا. کل ملا کر جو ہے وہ بات یہ ہے
کہ ہمارا جو علم ہے وہ ناقص ہے، اور ہم جو فیصلہ لیتے ہیں اپنے علم کے اعتبار سے لیتے ہیں، اپنے اطراف کے اعتبار سے لیتے ہیں، اپنے قریبی اعتبار سے لیتے ہیں، جبکہ ہمیں اس کے تمام پہلوؤں پر غور و خوض کرنا چاہیے، پھر نتیجہ جو ہے وہ ہمیں لینا چاہیے۔ لہذا اگر کوئی مشکل آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، ہمیں مشکل نظر آ رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ مشکل ہی مشکل ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور سے وہ مشکل ہو اور اس کا نتیجہ بھلائی ہو، اور یہ ہوتا ہی ہے اللہ کی طرف سے۔ کوئی اللہ کسی کے اوپر جو ہے وہ کوئی یعنی ظلم تھوڑی کرتا ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ اللہ اپنے بندوں کے لیے بھلا چاہتا ہے۔ تو چونکہ ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ ہمارے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ارد گرد اور محدود معلومات کی وجہ سے فیصلے آتے ہیں، تو اسی لیے وہ کمزور ہوتے ہیں، ہم ان کے تمام پہلوؤں پر نظر نہیں کرتے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے مغموم اور خبردار کرنے والے حوادث۔ کچھ حوادث وہ ہیں جو مغموم اور خبردار کرتے ہیں، مغموم ہیں وہ لیکن خبردار کرتے ہیں ساتھ ساتھ۔ تقریباً ہم سب ایسے بہت سے افراد کو جانتے ہیں، ہم ایسے بہت سے افراد کو جانتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تقریباً ہم سب ایسے بہت سے افراد کو جانتے ہیں جو نعمتوں کی فراوانی کے باعث تکبر اور خود بینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک انسان کو نعمتیں مل گئی، پیسہ آ گیا، مال آ گیا، شہرت ہو گئی، عزت مل گئی، تو اب کیا ہوتا ہے، وہ خود کیا ہو جاتے ہیں، خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، بس اپنا ہی بارے میں سوچتے ہیں، وہ کسی اور کے بارے میں نہیں دھیان دیتے۔ جی صحیح، تکبر آ جاتا ہے، چھوٹوں کو جینے نہیں دیں گے، چھوٹوں کو جو ہے بات بات میں جو ہے ٹوکنا، بات بات میں طنز کرنا، بات بات میں ان کے اعتراض کرنا، تو جس کی وجہ سے وہ بہت سے اہم مسائل اور اپنی ذمہ داریوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ بات بھی ہمارے مشاہدے میں ہے کہ جب ہم پرسکون اور آرام دہ زندگی کی آسائشوں سے بہرامد ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو ایک حد تک بے پرواہ اور خواب غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارے پاس کوئی پریشانی نہ ہو، ہم آرام میں ہوں، اللہ نے ہمیں صرف موج دے رکھی ہو، تو اب کیا ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں بہت ساری چیزوں کو، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں لوگ جو ہے، بہت ساری باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ مثلا کوئی پریشانی ہمیں ہے نہیں، موج ہی موج ہے، مستی مستی ہے، مزہ ہی مزہ ہے، بھول جاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں تو ایک حد تک بے پرواہ اور خواب غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خواب غفلت یعنی لاپرواہ ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ حالت برقرار رہے تو انسان کو بدقسمتی اور مشکلات گھیر لیتی ہیں۔ اگر یہ حالات چلتے رہیں، صحیح ہے، انسان جب غفلت میں آ جائے گا، غافل ہو جائے گا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر اس کو مشکلات گھیر لیں گے، تو انسان کو بدقسمتی اور مشکلات گھیر لیتے ہیں۔ بلا شک و شبہ کچھ زندگی کے حوادث انسان کے تکبر کو ختم کرنے اور اسے خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ یعنی کچھ جو پریشانیاں ہوتی ہیں کس لیے ہوتی ہیں؟ انسان کو متنبہ کرنے کے لیے، انسان کو آگاہ کرنے کے لیے۔ دیکھو، خواب سے بیدار ہو جاؤ، خواب سے بیدار ہو جاؤ، تو یہ ایسی گاڑی چلنے والی نہیں ہے۔ لہٰذا غور کرو، اللہ کو فراموش نہ کرو، رشتہ داروں کو فراموش نہ کرو۔ تو بہت سارے جو حوادث ہوتے ہیں وہ انسان کو آگاہ کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بھلے بلا شک و شبہ کو زندگی کے حوادث انسان کے تکبر کو ختم کرنے اور اسے خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ تجربے کار ڈرائیور بالکل صاف ستھرے، پیچ و خم سے پاک اور نشیب و فراز سے خالی راستوں کی شکایت کرتے ہیں۔ کیا؟ یہ تجربے کار ڈرائیور بالکل صاف ستھرے، پیچ و خم سے پاک اور نشیب و فراز سے خالی راستوں کی شکایت کرتے ہیں۔ صاف ستھرے آپ واضح ہے، پیچ و خم یعنی ٹیڑھے میڑھے، اونچے نیچے، اوبڑ کھوبڑ، نشیب و فراز اونچے نیچے، اور ان سڑکوں کو خطرناک قرار دیتے ہیں۔ کنہیں؟ جو سڑکیں ایسی ہوتی ہیں، صاف ستھری ہوتی ہیں۔ کیوں قرار دیتے ہیں وہ؟ جبکہ صاف ستھری سڑکیں، سیدھے راستے، اور جو ہے وہ اوبڑ کھوبڑ نہ ہو، بڑھیا کلین بنا ہوا ہو روڈ جو ہے، تو وہ اچھا ہوتا ہے، تو بہترین ہوتا ہے۔ لیکن تجربے کار ڈرائیور
اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ تجربے کار ڈرائیور بالکل صاف ستھرے پیچ و خم سے پاک اور نشیب و فراز سے خالی راستوں کی شکایت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اچھے راستے ہیں، بہترین ہے، بہترین گاڑی چل رہی ہے، اس میں جو ہے جھٹکا لگ ہی نہیں رہا ہے، پلین بالکل بن رہی ہے، تیز چلاؤ خوب اچھا ہے، سیدھا ڈرائیور سو جاتے ہیں. تو تجربے کار ڈرائیور جو ہیں وہ صاف راستوں کی شکایت کرتے ہیں کیونکہ یکساں کیا ہے شکایت کرتے ہیں اور ان سڑکوں کو خطرناک قرار دیتے ہیں کیونکہ یکساں طور پر ہموار اور سیدھے راستے باعث بنتے ہیں کہ دوران سفر ڈرائیور سست پڑ جائے اور اس پر نیند کا غلبہ ہو جائے، جس کے نتیجے میں زبردست حادثہ پیش آ سکتا ہے. جب ڈرائیور سست پڑ گیا، نیند آ گئی، اونگ آ گئی، تو نتیجے میں کوئی خطرناک حادثہ پیش آ سکتا ہے. ان عوامل کے پیش نظر بعض ممالک میں اس قسم کی سڑکوں پر مصنوعی رکاوٹیں اور نشیب و فراز بنائے جاتے ہیں مصنوعی طور پر تاکہ ان خطرات کا تدارک کیا جا سکے. یعنی جب ان میں رکاوٹیں بنا دی، رکاوٹیں کھڑی کر دی اور نشیب و فراز بنا دیے تو اب آہستہ آہستہ چلیں گی گاڑیاں، تیز اسپیڈ نہیں پکڑ پائیں گی. جب تیز نہیں اسپیڈ پکڑیں گی، تیز نہیں چلیں گی وہ، تو نتیجے میں ایکسیڈنٹ کم ہو جائیں گے، ڈرائیور جو ہے آرام نہیں کرے گا بلکہ متوجہ رہے گا. صحیح. اور جہاں پر بالکل پلین ہوتا ہے معاملہ تو وہاں پر ڈرائیور جو ہے وہ ایک ساتھ گاڑی چلاتا ہے، نہ اسے گیئر بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ اسے ادھر ادھر حرکت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، لہذا نتیجے میں حادثہ واقع ہو جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ انسان کی شاہراہ زندگی بھی اسی طرح ہے. اگر انسان کی زندگی حوادث و مشکلات اور نشیب و فراز سے پاک ہو، ایک سی چلتی رہے، برابر چلتی رہے، تو وہ خدا اور رسول اور اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے یقیناً غافل ہو جائے گا. صحیح ہے. یعنی اگر اس کی زندگی میں غربت نہ آئے، مالداری چلتی رہے، اس کو کبھی بیمار نہ ہو، صحت ہی صحت چلتی رہے، ٹھیک ہے، کبھی اس کو پریشانی آئے نہ، آرام ہی آرام چلتا رہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا اللہ کو بھول جائے گا اللہ کو، اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائے گا. تو لہذا اگر انسان کی زندگی میں پریشانیاں آ رہی ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، کہنا ہی چاہ رہے ہیں صاحب کتاب کہ اگر مشکلات آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، حوادث آ رہے ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، غربت و فقیری آ رہی ہے ساتھ ساتھ مالداری کے، کبھی مالدار ہے کبھی فقیر ہے، تو ایسے میں اللہ انسان کو آگاہ کرنا چاہتا ہے، متوجہ کرنا چاہتا ہے تاکہ انسان اللہ سے غافل نہ ہو. نکتفی بہذا انتہا الوقت، باقی غداً سعیدی انشاءاللہ، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خدا حافظ آقا.